قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. باب الجمعہ، یہ جمعہ کا باب شروع ہوا ہے. یہ جمعہ یہ جمع سے ہے، جیم میم عین. جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے امور جمع ہیں، بہت سی باتیں جمع ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص، یعنی بہت سے امور کونیہ اور بہت سی امور شرعیہ. مثلا امور کونیہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جمعہ کے دن ان کی تکمیل ہوئی تھی. اور پھر آدم علیہ السلام جو ہیں جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، اور پھر قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، اور جنت سے اتارا جانا، توبہ کا قبول ہونا آدم علیہ السلام کے لیے جمعے کے دن تھا. اور شرعی امور بہت سے، جمعے کے دن غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو استعمال کرنا، اور مسجد میں جلدی پہنچنا، خطبہ سننا، نماز ادا کرنا. یہ بہت سے امور ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص ہے. جمعے کے دن ایک گھڑی ہے قبولیت دعا کی، عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک. چھوٹی سی گھڑی، نبی علیہ السلام اس گھڑی کو اشارے سے بتاتے کہ وہ چھوٹی سی گھڑی، اس گھڑی میں آپ جو دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو یہ جمعے کا اختصاص ہے. تو یہ بہت سے شرعی امور اور بہت سے تکوینی امور جمعے کے ساتھ مخصوص ہیں. اس لیے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا کہ بہت سے امور کو جمع کرنے والا. تو بہت سے احکام مربوط ہیں اس کے ساتھ. پہلا حکم کیا ہے؟ کہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل. یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اور اس کو 24 صحابہ نے روایت کی. 24 صحابہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے. اس کا ترجمہ کہ جو آئے تم میں سے جمعہ کے لیے فلیغتسل، ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعے کا غسل فرض ہے، ضرور کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. جمعے کا غسل ہر بالغ انسان پر واجب ہے. تو اس سے وجوب کا مفہوم ہو رہا ہے. اس لیے بہت سے علماء جمعے کے غسل کی فرضیت کے قائل، جمعے کے غسل کی فرضیت کے قائل. جمعے کا غسل موقت ہے، اس کی تاکید بہت ہے. خاص طور پہ آغاز اسلام میں جب فقر تھا اور مال کی قلت تھی اور صحابہ محنتیں کرنے والے، تو دن بھر کام کر کے پسینے سے نہا جاتے، اسی طرح مسجد میں آ جاتے تو مسجد میں بدبو بھر جاتی پسینے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن آنے پر غسل کو فرض قرار دے دی. یہ آغاز اسلام میں یہ امر متعین تھا کہ غسل کر کے آئیں. نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث جیسے فرمایا کہ من توضأ یوم الجمعہ، من توضأ یوم الجمعہ فبہ ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. کہ جو شخص جمعے کے دن وضو کر کے آئے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن جو غسل کر کے آئے تو غسل کرنا افضل ہے. اس سے جو فرضیت جو ثابت ہو رہی ہے، ایک قرینہ مل گیا فرضیت کو پھیرنے کا. وہ دو حدیثیں جو پہلے آپ کو سنائی وہ جمعے کے غسل کو فرض قرار دے رہے ہیں، لیکن اس حدیث سے فرضیت کا معنی جو ہے وہ پھر گیا کہ غسل کرنا افضل ہے. پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. عثمان غنی آئے، داخل ہوئے، لیٹ آئے. فرمایا کہ عثمان یہ کون سی گھڑی آنے کی، جمعے کے لیے اس وقت آیا جاتا ہے، یہ کون سی گھڑی؟ عرض کیا کہ مجھے فلاں ایک مصروفیت تھی، بس میں اس سے فارغ ہو کر بس جلدی گھر پہنچا اور وضو کر کے آ گیا. فرمایا کہ صرف وضو ہی کیا، غسل کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. اگر یہ فرضیت ہوتی
تو آپ غسل کا حکم دیتے. تو غسل کی تاکید ہے، لیکن یہ ایک اثر صحیح بخاری کی روایت سے اور وہ حدیث کہ جمعے کا وضو غسل افضل ہے، وضو کر لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے فرضیت کا مفہوم جو ہے وہ پھر رہا ہے اور تاکید اور فضیلت جو ہے وہ واضح ہو رہی. جی.